رضوان نصیر صاحب whatsoever علیمہ صاحبہ لیڈ کریں, بشرا بی بی لیڈ کریں, آپ کو لگتا ہے وہ نوبت آنے دی جائے گی؟ کیونکہ خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں ممکنہ طور پر کیا پتہ اس سے پہلے بشرا بی بی کی گرفتاری من میں لائی جا سکے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس مبینہ ڈیل کے تحت وہ رہا ہوئی ہیں, جس مبینہ ڈیل کے تحت, اس کے اندر تو یہ کلیم کیا گیا ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جس سے حکومت مشکل میں پڑے. تو وہ عناصر جو اس مبینہ ڈیل کی بات کر رہے ہیں, اگر بشرا بی بی لیڈ کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹے پڑ جائیں گے, وہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے, کیونکہ پھر اس کا مطلب ہے کوئی ڈیل نہیں ہوئی, پہلی بات. اور اگر وہ ایسا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کی گرفتاری بھی ہو جاتی ہے تو پھر تو بالکل بھی نہیں ہوئی نا, ٹھیک ہو گیا ایک بات. لیکن دیکھیے دونوں میں سے دونوں بھی کر سکتی ہیں, دونوں میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. اچھا, اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ٹھنڈے پیٹوں نہ تو لا انفورسنگ ایجنسی ان کو ویلکم کرے گی, پی ٹی آئی کے لوگوں کو. میں آپ کو تھوڑا سا تاریخ سے بتاؤں, لیڈر کا ایک اپنا کرزمہ ہوتا ہے. مجھے یاد ہے ججز بحالی تحریک میں نواز شریف صاحب نکلے اور ہمارے دوست صلح ملک نے مطلب آخری وہ جرنلسٹ جنہوں نے ان کے سامنے مائک کیا ہوا تھا, ان کا انٹرویو کیا, اور وہ جب باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ میاں صاحب اچھا نہیں کہہ رہے کیونکہ لوگ تو ہیں ہی کوئی نہیں, چند لوگ تھے. لیکن ماڈل ٹاؤن میں ان کے گھر سے نکل کے کلمہ چوک تک پہنچنے کی دیر تھی, اور وہاں سے جیسے ہی وہ پھر لوگوں نے کنٹینر خود اٹھا کے سائڈ پہ کر دیے جو پولیس نے انہیں نکلنے سے روکنے کے لیے لگائے ہوئے تھے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ لیڈر کی, اسی طرح بینظیر بھٹو صاحبہ کا ہم نے لانگ مارچ کور کیا. آپ کہنے کہ لیڈر کا آن گراؤنڈ ہونا ہمارے کلچر کے اندر, ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے اس کے اندر لیڈر کی موجودگی جو ہے لیکن سر وہ بہت زیادہ سپارک کرتی ہے. اس وقت کی اسٹریٹجی دیکھیے نمبر دو نمبر تین, آپ دیکھیے جو پشاور سے لاسٹ ٹائم آیا ہے اس میں صرف علی گنڈا پور تھے, ٹھیک ہے, باقی جو ہیں پی ٹی آئی کے ایک سربراہ بھی ہوتے ہیں, ایک سیکرٹری جنرل بھی ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے نہیں جانا, جو سیکرٹری جنرل سربراہ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے ڈی چوک نہیں جانا, اور علی امین گنڈا پور جو تھے وہ لیڈ کرتے ہوئے آ رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیادت کی یکسوئی اور ان کی فرنٹ کے اوپر موجودگی جو ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں لوگ اس کو دیکھ کے انسپائریشن پکڑتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, میرا بھی بڑا دل کرتا ہے کہ میں منظر عام پر دیکھوں میاں اسلم اقبال صاحب کو, حماد اظہر صاحب کو, دیگر بھی اور لوگوں کو. نظر آئیں گے آپ کو اس دفعہ؟ دیکھیے اسلم اقبال صاحب تو مجھے پشاور میں 2-3 مرتبہ نظر آئے ہیں. اچھا. اور حماد اظہر صاحب تو جو لاہور میں جلسہ تھا اس میں آئے ہوئے تھے, جو لاہور میں پی ٹی آئی نے جلسہ کیا جس میں گنڈا پور نہیں پہنچ پائے, اس میں حماد اظہر صاحب پہنچے ہوئے تھے. ہمارے کئی دوستوں نے ان کو وہ کیچ کیا اس کے اوپر, موبائل کے اوپر. تو اس لیے اس دفعہ ہم ان سے کہیں گے کہ جناب ذریعہ نے بھی دیکھنا ہے ان کو. میں نے بھی دیکھنا ہے, ایگزیکٹلی. دیکھیں لوگ نکل رہے ہیں, آنسو گیس کے شیل وہ برداشت کر رہے ہیں, پتھر وہ کھا رہے ہیں, لاٹھیاں انہیں پڑ رہی ہیں, تو 2-4 ذرا آپ بھی کھا لیں گے تو میرے خیال سے کوئی بری بات نہیں ہے. جی صحیح. 2-4 کی اب تک رکنا نہیں. نوشاد صاحب, اچھا باقی ون سائیڈڈ سٹوری ہے یا پھر ہم کوئی فی الحال اس وقت جی ایس ٹی نہیں لگنے جا رہا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا ایک پروسیجر ہے, اگر وہ اس نے یہاں پہ کوئی بات نوٹ کی ہے وہ جا کے رپورٹ سبمٹ کریں گے, اس کے بعد ان کی اعلیٰ حکام جو ہیں یا بورڈ جائزہ لے گا اور اگر مناسب سمجھے گا تو اس کو جاری کیا جائے گا. ادروائز آئی ایم ایف جو جاری کرتا ہے وہ ایل او آئی ہوتا ہے, لیٹر آف انٹینٹ ہوتا ہے, جو حکومت پاکستان لکھتی ہے, جس کے اوپر فائنانس سیکرٹری اور گورنر اسٹیٹ بینک کے دستخط ہوتے ہیں, اور بعض کا فائنانس منسٹر بھی کر دیتے ہیں, اور وہ جاتا ہے ان کے پاس, جس کے اندر پورا لکھا ہوتا ہے کہ جناب یہ ہم اتنے پیسے لے رہے ہیں, اتنے عرصے کے لیے لے رہے ہیں, یہ کر کے ہم یہ کریں گے. اس میں پوری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے, اور وہ لیٹر اس وقت تک ڈسپلے رہتا ہے آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ جب تک کہ وہ ہو نہیں جاتا. اب آ جائیے اس بات کے اوپر کہ ہم کریں گے یا نہیں کریں گے. دیکھیں جس دن یہ خبر پھوڑی گئی تھی اس دن آپ اور میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی, اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ روٹین کا وزٹ ہے اور اس کے اندر کوئی ایکشن وہ سجسٹ نہیں کریں گے. وہ پوچھیں گے کہ بھائی جان یہ سلپیج ہو رہی ہے تو اس سلپیج کا آپ نے کیا سوچا ہے, تو ہم کہیں گے کہ جناب ہمارے خیال میں یہ. اب ان سے پوچھا گیا کہ 4 مہینوں میں 189 بلین روپیز کا شارٹ فال آ گیا ہے, تو اب اس کا آپ نے کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان 6 ماہ تک تو ہم سکون سے سوئیں گے کہ ہمارا خیال ہے کہ یہ ریکور ہو جائے گا. اگر 6 ماہ میں ریکور نہیں ہوتا تو ہم 5 سے 7%
5 से 7% हम पेट्रोल के ऊपर GST लेवी लगा देंगे या जीएसटी बढ़ा देंगे उसके ऊपर, और लोअर साइड का ये टैक्स समझा जाएगा। तो इसलिए आप बेफिक्र तो हो पहले जाएं। 3 महीने तो गुजर गए, पहले 3 महीने हाँ, बल्कि 4 अब next महीने quarter का, हाँ, 4 next महीने quarter का गुजर wait गए। करना है। अगले 2 महीने के अंदर करतूतें सारी सामने आ अच्छा जाएंगी। अच्छा ठीक है।